السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، اسی ماہ مقدس میں ہم سبھی کے آقا و مولا حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا فانی میں تشریف لائیں۔ آپ جب تشریف لائیں تو آپ خواہ وہ اللہ کو ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، کوئی بھی ہو، سارے چاہنوں کے لیے آپ سراپا رحمت بن کر آئیں۔ آپ نے ہر ایک کے حقوق بیان فرمائیں، جو اللہ کو نہیں ماننے والا اس کے بھی کئی سارے حقوق آپ نے بیان فرمائے، اور آپ نے ایسا نظام قائم کیا کہ پوری دنیا میں امن اور شانتی کا نظام قائم ہو گیا۔ حضرات محترم، اس ربیع النور کے مقدس مہینے میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، آپ کے پیدائش سے لے کر آخری عمر تک کے سارے واقعات کو انشاءاللہ عز و جل بطریق احسن ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، جن میں ابھی تک ہم نے جنگ بدر اور جنگ احد کے سارے واقعات کو بطریق احسن ہم نے جانا۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل جنگ خندق اور جنگ خیبر، مزید ہم ایک ایسے واقعہ کے بارے میں بھی جانیں گے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی سارے صحابہ کو دھوکے سے قتل کر دیا گیا تھا، شہید کر دیا گیا تھا۔ ایسے کئی سارے واقعات کے بارے میں بطریق احسن ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں، تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل پہ جتنے بھی ویڈیوز ہیں آپ اپنے واٹس ایپ کے ہر نمبر اور ہر گروپ پر اس کو شیئر کریں، تاکہ اللہ و رسول کا پیغام ہر ایک تک پہنچے اور قیامت تک آپ کو ثواب جاریہ کی صورت میں ثواب ملتا رہے۔ حضرات محترم، 4 ہجری میں قبیلہ عدل اور قبیلہ قارہ کے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ درخواست لے کر حاضر ہوئے کہ ہمارے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا ہے، ان کی تعلیم کے لیے آپ اپنے ساتھیوں کو بھیج دیجئے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 10 ساتھیوں کو ان کے ساتھ تعلیم قرآن کے لیے بھیجا، مگر مقام رجی میں پہنچ کر 7 اصحاب کو دھوکہ دے کر ان لوگوں نے شہید کر دیا۔ 2 اصحاب کو مکہ لے جا کر بیچ دیا اور حضرت عاصم لڑ کر شہید ہو گئے۔ حضرات محترم، دوسرا جو حادثہ پیش آیا وہ یہ تھا کہ اسی سال عامر بن مالک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ سے اہل نجد کی طرف دعوت اسلام کے لیے اپنے ساتھیوں کو بھیجنے کی درخواست کی اور ان کی حفاظت کا ضامن ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ جو قرآن کے معلم تھے، ان کا وفد منذر بن عمر سعدی کے قیادت میں اس کے ساتھ روانہ فرمایا۔ بیر معونہ کے مقام پر ان 70 صحابہ کو بھی عامر بن مالک کے بھتیجے عامر بن طفیل نے دھوکہ دے کر قتل کر دیا۔ ان میں صرف کعب بن زید زندہ بچے تھے۔ حضرات محترم، اس سال آس پاس کے قبائل سے چھوٹے چھوٹے کئی معرکے ہوئے، مثلا غزوہ بنی نذیر، غزوہ ذات الرقاع اور غزوہ موعود وغیرہ، ایسے کئی سارے چھوٹے موٹے غزوات پیش آتے رہے۔ حضرات محترم، اس کے بعد ایک بڑی جنگ کی آمد ہوئی، جس جنگ کو جنگ خندق یا دوسرے لفظوں میں جنگ احزاب کے نام سے بھی اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ حضرات محترم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نذیر کے یہودیوں کو ان کی غداری اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کے بنا پر مدینہ سے نکال باہر کیا تھا۔ ان لوگوں نے انتقام لینے کے لیے مکہ کے سرداروں اور قبیلہ غطفان کے سرداروں کو آمادہ کیا کہ وہ مدینہ پر حملہ کرے اور یہودی ان کا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ 5 ہجری میں 10,000 کا لشکر لے کر کفار مکہ نے مدینہ پر چڑھائی کی۔ ان کے ساتھ قبیلہ غطفان کا لشکر بھی شامل ہوا۔ ادھر بنو قریظہ کے یہودی غداری کر کے دشمن سے مل گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے مدینہ کے گرد خندق کھود کر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اکا دکا جھڑپوں کے علاوہ باقاعدہ جنگ نہ ہوئی۔ کفار مدینہ کا محاصرہ کیے رہے، تاکہ اللہ نے سخت آندھی بھیج کر دشمن کے خیمے اکھاڑ دیے، فوجی ساز و سامان بکھیر دیے، جانور ہلاک کر دیے۔ دشمن میں باہم پھوٹ پڑ گئی اور وہ ناکام واپس لوٹے۔ قرآن کی سورہ احزاب میں اس جنگ پر تبصرہ کیا گیا ہے۔ حضرات محترم، اسی طرح کفار سے راحت ملی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی قریظہ کو، جو کہ ایک قبیلہ تھا، بنی قریظہ کو ان کی غداری کے سبب کیفر کردار تک پہنچایا۔ اسی سال آیت حجاب یعنی پردے کے احکام نازل ہوئے۔ اسی سال غزوہ بنی مستلق
سے واپسی پر منافقوں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگائی، جس کی برات اللہ نے سورہ نور میں نازل کی۔ اسی سال حضرت ام سلمہ اور حضرت زینب بنت خزیمہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح فرمایا، اور اس سال شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسی حضرت حسین پیدا ہوئے۔ اگلے سال یعنی 6 ہجری کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائل عرب میں دعوتی جہاد کے وفود کے لیے، جن میں سریہ محمد بن مسلمہ، غزوہ بنی لحیان اور غزوہ ذی قرد، سریہ اکاشا بن محض سریہ، حضرات محترم یہ سارے کے سارے سریہ جو بھیجے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ دعوتی اور تبلیغی کام کے لیے بھیجے، اور ان سریوں کا مقصد اسلام کی توسیع و اشاعت اور دشمنان اسلام کی سرکوبی تھا۔ حضرات محترم اس کے بعد ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو اسلام کی تاریخ میں ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے، جس کو صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرات محترم اسی سال یعنی یکم ذی القعدہ یعنی 1 ذی القعدہ 6 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کا ارادہ کر کے تقریباً 1400 ساتھیوں کے ساتھ مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ سامان سفر کے علاوہ مختصر سامان نے جنگ ساتھ لیا، لڑنے کا ارادہ نہ تھا۔ مکہ سے 9 میل دور مقام حدیبیہ پر پڑاؤ ڈالا۔ دوسری طرف کفار مکہ نے طے کر لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، اور آپ سے لڑنے پر آمادہ ہو گئے، بلکہ رات کے وقت چھپ کر چھاپے بھی مارے، جن کو صحابہ نے ناکام بنا دیا۔ آپ نے اہل مکہ کو حضرت عثمان کے ذریعے پیغام بھیجا کہ ہم لڑنے نہیں، صرف عمرہ کرنے آئے ہیں، اور مکہ میں گھرے کمزور مسلمانوں کو خوشخبری دی کہ ان قریب اللہ تعالی ہم کو فتح دے گا۔ حضرات محترم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں نے روک لیا۔ ادھر حضرت عثمان کے قتل کیے جانے کی خبر پھیل گئی۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کا بدلہ لینے اور راہ خدا میں آخر دم تک لڑنے کے لیے مسلمانوں سے ایک درخت کے نیچے بیعت لی، جس کا تذکرہ سورۃ الفتح میں ہے۔ بعد میں حضرت عثمان آ گئے اور کفار اس بیعت سے خوفزدہ ہو کر مصالحت کرنے آ گئے۔ چنانچہ وہیں کفار مکہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تاریخی صلح ہوئی، جو صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے۔ حضرات محترم اس صلح کی شرطیں یہ تھیں۔ سب سے پہلی شرط یہ تھی کہ 10 سال تک دونوں فریق میں کوئی بھی لڑائی نہیں ہوگی، لڑائی بند رہے گی۔ دوسری جو شرط تھی وہ یہ تھی کہ قریش کا جو آدمی بغیر اجازت مدینہ جائے گا واپس کر دیا جائے گا، اگرچہ وہ مسلمان ہی ہو۔ جو مسلمان مدینہ سے مکہ آئے گا واپس نہیں کیا جائے گا۔ اسی طرح چوتھی جو تھی وہ یہ تھی کہ دونوں فریق ایک دوسرے پر تلوار نہیں اٹھائیں گے، نہ ہی خیانت کریں گے۔ اسی طرح جو 5ویں شرط تھی وہ یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سال واپس جائیں گے، اگلے سال آئیں گے اور 3 دن رہ کر عمرہ کریں گے، تلوار کے علاوہ کوئی ہتھیار ساتھ نہ لائیں گے۔ اسی طرح 6ویں جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے قبائل کو اختیار ہے کہ وہ جس فریق کا چاہے حلیف بن جائے۔ حضرات محترم ان شرطوں کے ساتھ کافروں نے صلح نامہ اپنا پیش کیا۔ بظاہر مسلمانوں نے دب کر صلح کی تھی، مگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت نے اس فتح کو دیکھ لیا تھا جو اس کے بعد آ رہی تھی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی سر مڑایا اور واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ اس صلح کے بعد سورہ فتح نازل ہوئی، جس میں کھلی ہوئی فتح کی بشارت تھی۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرامن ماحول پا کر دعوت دین کی مہم تیز کر دی۔ ایک طرف تو دعوتی وفود کے ذریعے آپ نے تمام عرب میں اسلام کا پیغام عام کر دیا، دوسری طرف عرب و عجم کے حکمرانوں اور بادشاہوں کے نام خطوط لکھ کر ان کو اسلام کی طرف راغب کیا۔ ان خطوط کا تذکرہ دوسرے باب میں انشاءاللہ عز و جل ہم ذکر کریں گے دوسری ویڈیو میں۔ حضرات محترم اس کے بعد ایک ایسا باب کھلتا ہے، ایک ایسی جنگ ہوگی جو کہ بہت ہی تاریخی جنگ ہے۔ اس جنگ کا نام جنگ خیبر ہے، جس میں اللہ رب العزت نے فتح مبین عطا فرمائی تھی۔ حضرات محترم 7 محرم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں کا محاصرہ کر لیا، جو غداری کر کے کفار مکہ کو مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے لائے تھے۔ حضرات محترم
चुनांच वो लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लश्कर को देखकर किला बंद हो गए। लश्कर मोहम्मदी उन किलों पर हमला करता गया और फतह हासिल होती गई। किला नाइम, किला कमूस, किला साब, हिसन किला, वती और सलालिम जैसे किला फतह हुए। अहले खैबर ने बाल बच्चों के साथ खैबर छोड़कर चले जाने पर सुलह कर ली, मगर बाद में इस शर्त पर वो वहाँ रहने की ज़मीन की आधी पैदावार और मुसलमानों को अदा करेंगे। इस शर्त पर उनकी सुलह को मान लिया गया। अहले फ़िदक ने जब ये माजरा सुना तो उन्होंने भी लड़ने के बजाय सुलह कर ली और फ़िदक छोड़कर चले गए। मुता के हराम होने का इसी साल ऐलान हुआ, यानी ये पहले जायज़ था कि ज़रूरत के वक्त किसी औरत से महर मुकर्रर करके एक मुतय्यन मुद्दत के लिए निकाह कर लिया जाए। बाद में उसे हराम कर दिया गया और हमेशा के लिए निकाह करने की इजाज़त बाकी रही। हज़रात मोहतरम, ये वाक़या जब पेश आया तो हर चार जानिब इस्लाम का डंका बजने लगा। हज़रात मोहतरम, इसी साल ज़िलक़ादा में सुलह हुदैबिया के मुआफ़िक उम्रा का इरादा फरमाया और 2000 सहाबा के साथ मक्का मुकर्रमा रवाना हुए। हथियार जो साथ था मक्का से 8 मील दूर मकामे हज में छोड़ दिया और क़ुरबानी के 70 ऊँट लेकर मक्का में दाखिल हुए। उम्रा किया। क़ुरबानी की कुरैश मुआहिदा की रूह से रोक नहीं सकते थे, मगर ये मंज़र न देखने के लिए पहाड़ों में चले गए। हज़रात मोहतरम, ये वो फ़तह थी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब वो फ़तह को कबूल किया था तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आकर अर्ज़ किया था, या रसूल अल्लाह, क्या हम हक़ पर नहीं हैं? क्या हम सच्चे नहीं हैं? या हम सीधे रास्ते पर नहीं हैं जो हम इनसे दब कर सुलह कर रहे हैं? लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह नबूवत तो कुछ और ही देख रही थी। एक ऐसी फ़तह देख रही थी जिसको हज़ारों हज़ार साल तक दुनिया याद रखती। ऐसी फ़तह देख रही थी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह नबूवत, और वो फ़तह थी फ़तेह मक्का। हज़रत मोहतरम, सुलह हुदैबिया को अभी 2 ही साल गुजरे थे कि कुफ़ारे कुरैश ने मुआहिदा तोड़ दिया। कुरैश के हलीफ बनु बिक्र ने मुसलमानों के हलीफ बनु ख़ज़ाब पर रात को हमला किया। ये कुरैश की पहली धोखाधड़ी नहीं थी, इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात उनसे पेश आते रहते थे। हज़रत मोहतरम, मुसलमानों के जो हलीफ बनु ख़ज़ाब पर रात को उन्होंने हमला किया, उसकी पुश्त पनाही कुरैश ने की। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश को जब लिखा कि या तो बनु ख़ज़ा का खून बहा दो, या बनु बिक्र के ज़ालिमों से क़ता ताल्लुक़ करो, या सुलह हुदैबिया ख़त्म करो, तो कुफ़ार मुआहिदा तोड़ने पर आमादा हो गए। चुनांच आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 रमज़ानुल मुबारक 8 हिजरी को 10,000 साथियों के साथ मक्का की तरफ बढ़े। कुफ़ार को मालूम हुआ तो वो हक्का बक्का रह गए। उनके सरदार अबू सुफियान ने रास्ते में आकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िरी दी, अमान तलब की, इस्लाम लाए और वापस गए। आपने फरमाया, जिसने अबू सुफियान के घर में पनाह ली, जिसने बैतुल्लाह में पनाह ली, या जो अपना दरवाज़ा बंद करके कर लिया, वो सब मामून हैं। अबू सुफियान वापस जाकर ये ऐलान कर दिए कि सब लोग भाग भाग कर पनाह लेने लगे। कुरैश के बाज़ औबाशों ने मुकाबला किया तो इबरतनाक अंजाम से दो चार हुए। तब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातिहाना खाना काबा में दाखिल हुए। ये वही उनका शहर था अपना जिससे उनको निकाला गया था, लेकिन अल्लाह वो दिन भी लाया कि वो फातिहाना शान के साथ आप तशरीफ़ लाएँ, खाना काबा में दाखिल हुए, काबे का तवाफ़ किया, इस तरह कि आपका सर आजिज़ी से झुका हुआ था। आपकी ज़बान पर सूरे फ़तह की आयत और आपके साथियों पर मुसर्रत व शादबानी के आसार थे। आपके साथियों ने काबा को बुतों से पाक कर दिया और आपने खाने काबा के दरवाज़े पर खुतबा दिया और अपने दुश्मनों को ये कहकर माफ़ कर दिया, ला तसरीबा अलैकुमुल यौम फ़ज़हबू अंतुमुत तुलक़ा, आज तुम पर कोई मुआख़ज़ा नहीं। जैसे हज़रत यूसुफ़ ने अपने भाइयों को माफ़ कर दिया था, आज मैं भी तुमको माफ़ करता हूँ। ला तसरीबा अलैकुमुल यौम फ़ज़हबू अंतुमुत तुलक़ा, आज तुम पर कोई मुआख़ज़ा नहीं, जाओ, आज तुम सब के सब आज़ाद हो। वो रसूल अरबी, वो ऐसा रसूल रहमत जिसने
جن لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرح کے ظلم کیے، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا اور ان کے لیے یہ کہہ دیا کہ کوئی تم پر مواخذہ نہیں، جاؤ آج تم سب کے سب آزاد ہو۔ حضرات محترم، فتح مکہ کے بعد تمام عرب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے زیر نگی تھا، اس لیے آپ نے ان تمام علاقوں میں اسلامی حکومت کو مستحکم کرنے کے لیے گورنر مقرر فرمائے، ان علاقوں سے صدقات و زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے عاملین مقرر فرمائے۔ اس طرح جزیرہ عرب اسلامی ریاست کا حصہ بن گیا اور وہاں اسلامی قوانین جاری ہو گئے۔ جن قبائل نے سرکشی اور غداری کی جرات کی ان کو قانون کے مطابق سزا دی گئی اور باقی قبائل کو اسلام کے دعوتی دستوں نے اطاعت و فرما برداری پر آمادہ کر لیا۔ حضرات محترم، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے چند باب تھے جن میں ہم نے فتح مکہ، جنگ خیبر، صلح حدیبیہ جیسے کئی ساری باتوں کو ہم نے اس ویڈیو میں سمجھا۔ انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد غزوہ تبوک اور حجۃ الوداع جیسے کئی سارے ٹاپکس کو انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد والی ویڈیو کو میں ہم جانیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم بطریق احسن سمجھیں گے۔ اس ربیع النور، ربیع الاول کے مہینے میں، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کئی سارے باب کو سمجھیں گے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہم سمجھ کر اپنے خانہ دل کو منور و مجلہ کریں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اس کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔